بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول جماعت دہم کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید۔ بچوں، آج کا ہمارا مضمون ہے اسلامیات اور عنوان ہے سورہ احزاب کا رکوع نمبر 8۔ ہم لوگ اس رکوع کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر رابعہ نواب۔ جی بچوں، بڑھتے ہیں سورہ احزاب کے رکوع نمبر 8 کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبیو، اے نبی، کل ازواج کا، کہو اپنی بیویوں سے، و بنات کا، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور تمام مسلمان عورتوں سے، یدنینا، کہ ڈال لیا کریں، علیہن، ان پر، من جلابیبہن، بڑی چادریں، ذالک ادنیٰ، یہ قریب تر ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، اور ستائی نہ جائیں، وکان اللہ غفورا رحیما، اور بے شک اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بیٹا، اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور یہ حکم کیوں نازل ہوا، اس کے بیک پہ بھی ایک قصہ ہے، کہانی ہے۔ وہ یہ کہ کفار مکہ جو تھے، مشرکین جو تھے، ان میں جہاں اور بہت ساری برائیاں، معاشرتی برائیاں پائی جاتی تھیں، اس کے علاوہ ایک برائی ان میں یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جب عورتیں گھر سے باہر نکلا کرتی تھیں تو ان کو تنگ کیا کرتے تھے۔ نوجوان لڑکے راستے میں دور دور تک ان کا پیچھا کیا کرتے تھے اور ان کو چھیڑتے تھے۔ اس طرح عورتوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور جب ان کے بڑے بزرگوں سے اس بات کی شکایت کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ جوانی کی مستیاں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، مطلب وہ اس بات کو سیریس نہیں لیتے تھے۔ پھر ایسا ہوا رفتہ رفتہ کہ ان کی ان حرکات کا سلسلہ، دائرہ کار جو ہے وہ نہ صرف مشرک عورتوں، کفار عورتوں کی طرف محدود رہا، بلکہ وہ مسلمانوں تک بھی بڑھنے لگا ان کی ان حرکات کا دائرہ کار، اور مسلمان عورتوں کو بھی تنگ کرنے لگے۔ اور جب بعد میں ان کی اس حرکت کی شکایت کی جاتی تو وہ کہتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، ورنہ ہم ایسا نہ کرتے۔ تو مسلمان عورتوں کی پہچان کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا، اور کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مسلمان عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو کیا کریں، وہ اپنی بڑی چادر میں خود کو لپیٹیں گی تو اس کے علاوہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں، اور یہ اس لیے ہے تاکہ ان کی پہچان ہو سکے اور ان کو ستایا نہ جائے، اور بے شک اللہ جو ہے وہی بخشنے والا ہے، وہی غفور الرحیم ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافق اور وہ لوگ، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض ہے، بیماری ہے، وَالْمُرْجِفُونَ، افواہیں اڑاتے ہیں، فی المدینۃ، شہر میں، مدینہ میں، لِنُغْرِيَنَّكَ، تو کیا ہوگا کہ ان کو اٹھا کھڑا کریں گے، بہم، ثم لا یجاورونک، اور ساتھ نہیں رہنے دیا جائے گا، فیہا الا قلیلا، تمہارے پڑوس میں، کہتے ہیں مگر بہت تھوڑے دن۔ یہاں پر کیا تھا، یہ بھی منافقین کے بارے میں یہ آیت ہے کہ ان میں کیا ایک برائی تھی کہ وہ مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اور ایک ان کی عادت یہ بھی تھی کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں شہر میں بری بری افواہیں پھیلایا کرتے تھے، خبریں پھیلایا کرتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجی دستوں کو آگے پیچھے ارد گرد کے شہروں میں، اطراف میں کہیں بھیجتے تھے تو یہ ان کے بارے میں افواہ پھیلا دیتے کہ ان کو شکست ہو گئی ہے۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے بہت بڑی افواہ پھیلا دی کہ کفار کا ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے، تو اس سلسلے میں ان کو یہاں پر کفار کو روکا جا رہا ہے کہ جو وہ منافقین کہتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، کیا مرض ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا، یعنی منافقین ہیں ہی دوغلے چہرے والے، دو چہروں والے لوگ ہیں، کہ بظاہر تو وہ لوگ مسلمانوں کے حامی ہونے کا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا کہتے ہیں، لیکن در پردہ وہ کیا ہیں، مسلمانوں کے مخالفین ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان سے کیا سلوک کیا جائے گا اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے کہ افواہیں پھیلائیں گے مسلمانوں کے بارے میں، تو لنغرینک، کہ ان کو اٹھا کھڑا کریں گے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور باقی تمام صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیں گے، لا یجاورونک، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نہیں رہنے دیا جائے گا، ان کے ساتھ پھر ایسا ہی سلوک کیا جائے گا، ملعونین، اور ان پر لعنت کی جائے گی، آئینما،
جہاں کہیں سوکفو وہ پائے جائیں، اور خزو تو پکڑا جائے گا ان کو، وہ قتلو تقتیلا اور ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیں گے، اور پھر جہاں کہیں ان کو پکڑا جائے گا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، ان کو گرفتار کر کے مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ سنت اللہ فی الذین، کہ سنت اللہ، اللہ کی یہ عادت رہی ہے، فی الذین ان لوگوں کے ساتھ، خلو من قبل جو کہ پہلے گزر گئے، ولن تجدا لسنت اللہ تبدیلا تو ہرگز نہیں پاؤ گے تم اللہ کی عادت میں تبدیلی۔ یعنی کہتے ہیں کہ جب پہلے لوگ گزرے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں، اور ان کی امتوں نے یا ان جن لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا ہے، انہوں نے جس طرح ان کو ستایا، تو اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہی عادت رہی ہے کہ پھر ان کو اس طرح سزائیں دی گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ اپنی عادت میں تبدیلی نہیں کرتا، پھر ان منافقین کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو کہ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یسألک الناس، کہتے ہیں وہ لوگ جو پوچھتے ہیں، عن الساعۃ اس گھڑی کے متعلق، کون سی گھڑی؟ قیامت کی گھڑی۔ قل انما علمھا عند اللہ، تو کہو ان سے کہ انما پس صرف علمھا علم ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک۔ یعنی لوگ اس طرح سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کا دین برحق ہے، آپ کو ہر ہدایت اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو پھر ہمیں ذرا یہ بھی بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے سوالات کر کے پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم دیا کہ ان سے کہو کہ یہ علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریکا، اور تمہیں کیا خبر، لعل الساعۃ کہ وہ گھڑی بہت قریب ہو، تکونن قریبا کہ قیامت کی گھڑی شاید بہت ہی قریب آ گئی ہو۔ یعنی یہاں کہا کہ اس گھڑی کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور کیا پتہ وہ گھڑی بہت قریب ہو جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِیرًا اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب۔ کون سا عذاب؟ آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے جب کفار مسلمانوں کو اس قدر تنگ کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، تو یہاں پر کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بے شک اللہ نے ان کفار کے لیے عذاب آگ کا تیار کر رکھا ہے اور ان پر لعنت کی ہے۔ خالدینہ فیہا ابداً، اور وہ کہتے ہیں ہمیشہ رہیں گے اس میں، کس میں؟ اس آگ کے عذاب میں۔ لا یجدون، اور نہیں پائیں گے، ولین کوئی حامی، ولا نصیرہ اور کوئی مددگار۔ کہتے ہیں کہ جب کفار کو اس عذاب کا سامنا ہوگا تو وہ اس میں اپنا کوئی حامی نہیں پائیں گے، ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، کیونکہ جب ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک مددگار مل رہا ہے، کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ ان کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں، وہ اس پر عمل نہیں کر رہے، تو پھر جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ کا عذاب جو کہ ان کے لیے اللہ نے ان کے اعمال کے سلسلے میں تیار کر رکھا ہے، تب ان کو کوئی حامی نہیں ملے گا، تب ان کو اپنے حصے کا عذاب بھگتنا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں رہنا ہے۔ یوما تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا، یوما تقلب، کہتے ہیں کہ وہ دن جب الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، فی النار آگ میں، یقولون تو وہ کہیں گے، یا لیتنا اے کاش ہم، اطعنا اللہ اطاعت کرتے اللہ کی، و اطعنا الرسول اور اس کے رسول کی۔ تو جب ان کو اس عذاب کا سامنا ہوگا اور ان کو آگ کے عذاب میں ڈالا جائے گا، تب وہ لوگ کہیں گے کہ اے کاش ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی، اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، تو آج ہمیں یہ عذاب نہ بھگتنا پڑتا۔ جب ان کو آگ میں جھونکا جائے گا، ان کے چہروں کو آگ میں جھونکا جائے گا، تب ان کو یہ دن یاد آئے گا اور وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم راہ راست پر آ جاتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، وقالو وہ کہیں گے، ربنا انا اطعنا کہ اے رب بے شک ہم نے اطاعت کی، سادتنا سرداروں کی، وکبراءنا اور بڑوں کی۔ یعنی تب ان کو یاد آئے گا کہ ہمارے سرداروں نے، ہمارے جو قبیلوں کے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہی میں ڈال رکھا تھا اور ہمیں ان کی وجہ سے آج یہ عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے اور ہم جہنم میں عذاب بھگت رہے ہیں۔
فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو پس گمراہ کر دیا انہوں نے ہمیں راہ راست سے. یعنی تب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے رب، بے شک ہمیں ہمارے سرداروں نے، ہمارے قبیلوں کے جو بڑے تھے، انہوں نے راہ راست سے گمراہ کر رکھا تھا، اور ان کی وجہ سے ہم آج یہ آگ کا عذاب بھگت رہے ہیں. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ان کو دگنا عذاب دے، والعنہم لعنا کبیرہ، اور ان پر بڑی لعنت کر. یعنی تب ان کو احساس ہوگا کہ ہماری گمراہی کی وجہ کون تھے؟ ہمارے جو سردار تھے، ہمارے جو قبیلوں کے بڑے تھے، وہ تھے، کیونکہ انہوں نے ہمیں راہ راست سے گمراہ کر رکھا تھا، اور ہم ان کے دی گئی تعلیم پر چل رہے تھے، ان کا حکم مان رہے تھے، اور اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے تھے. تو تب جب وہ آگ میں جھونکے جائیں گے، تب ان کو احساس ہوگا کہ ہم تو غلط کرتے رہے ہیں، ہم تو ساری عمر گمراہی میں گزار کر آئے ہیں. تو وہ رب سے کہیں گے کہ ہمیں جن سرداروں نے، جن بڑوں نے گمراہی میں مبتلا کر رکھا تھا، راہ راست سے ہٹا رکھا تھا، آج ہمارے ان بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب دے، کیونکہ ہمیں اس گمراہی میں مبتلا کرنے والے تو وہ بڑے ہی ہیں، تو اس لیے انہیں ہم سے دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کی کر. بچوں، امید ہے کہ اس رکوع کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. گھر جا کے اس کو ریوائز ضرور کیجیے گا. والسلام.